لیکن سب بیٹیوں کو سمجھا. میں سپورٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں پنجاب یونیورسٹی میں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بیٹی آئی ہے تو میں بیٹی کا ظہیر نے خود کیا آپ نے کیا کیوں آئی ہو ادھر, کیوں آئی, آپ کو واپس بھیجتا ہوں میں, تیرے والد کو فون کرتا ہوں. اس نے بچی نے نمبر نہیں بتایا. اس بعد میں 1 ماہ بعد اس نے کہ پتہ کتنی دیر بعد اس نے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو یہ جو ابھی آپ بیان سن رہے تھے یہ ظہیر کی والدہ کا بیان تھا, جو کہ پرانا نہیں ہے, آج کا ہی بیان ہے. آج کچھ گھنٹے پہلے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی یوٹیوب پر. اس میں جو ہے وہ ظہیر کی والدہ نے یہ بیان دیا تھا, جو کہ وہ پہلے سے ہی دیتی آ رہی ہیں, کہ دعا زہرا جو وہ خود ہی آ گئی تھی, میرے بیٹے کو پتہ بھی نہیں تھا. یہاں پر بھی وہ وہی بات کہہ رہی ہیں, اماں جی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بیٹا جو ہے وہ اعتراف جرم کر چکا ہے. آج کی سماعت میں جو نئے آئی او صاحب کی طرف سے رپورٹ پیش کی گئی تھی, تفتیش کی جو بھی رپورٹ تھی, اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ ظہیر احمد اپنے گناہ کا اعتراف کر چکا ہے. اس نے صاف صاف بتایا ہے کہ وہ اغوا کے ٹائم پر جو ہے وہ کراچی میں موجود تھا, اور دعا کو لے کر وہ خود کراچی سے لاہور گیا ہے. اب تک جو اتنے بھی انہوں نے بیانات دیے تھے, اس میں سب میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دعا زہرا آ رہی ہے, یا ان کا اس کام میں جو ہے یا اس کی اغوا میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ سب کچھ دعا زہرا نے خود کیا ہے. لیکن آج جو ہے وہ تفتیش میں انہوں نے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی. اور وہ کہتے نہیں, اگر ظہیر اپنے منہ سے نہ بھی کہتا تب بھی سی ڈی آر کا ڈیٹا تو ہمارے سامنے آ چکا تھا کچھ دن پہلے ہی, تو ہمیں اس بات کا پتہ تھا کہ ظہیر ہی دعا کو جو ہے وہ یہاں سے لے کر گیا. لیکن شاید ظہیر نے اپنی ماں کو یہ بات بتانی ضروری نہیں سمجھی. تو آج جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں سیم وہی بات انہوں نے کی کہ میرے بیٹے کو نہیں پتہ تھا, مجھے نہیں پتہ تھا, یہ خود آ گئی, ہم نے تو اسے کہا کہ واپس چلی جاؤ. اچھا ایک اور بات, انہوں نے کہا کہ دعا زہرا نے اپنے والد کا نمبر نہیں دیا تاکہ ہم اس سے بات کر سکتے. 1 مہینے کے بعد اس نے نمبر دیا. حالانکہ دعا زہرا کے اپنے بیان کے مطابق ایک دن انہوں نے نکاح کیا, دوسرے دن اس نے جو ہے ظہیر کے موبائل سے یا شبیر کے موبائل سے اپنے والد کو واٹس ایپ پر اپنا نکاح نامہ بھیجا تھا. اگر اس نے نمبر نہیں بتایا تو یہ واٹس ایپ کا میسج جو نکاح نامہ اس نے بھیجا تھا وہ اس نے کس کے نمبر پر بھیجا تھا. اچھا یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ انٹرویو انہوں نے اپنی جو فیوریٹ یوٹیوبر ہیں ان کو ہی دیا تھا. میرا خیال ہے کہ اس یوٹیوبر کی تو نظر ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے کیس میں, کیا نہیں ہو رہا ہے. چلو اماں جی کو نہیں پتہ, وہ شاید نہیں دیکھ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. وہی جو یوٹیوبر ہے وہی ان کو اپڈیٹ کر دیتی ہیں کہ بھائی اب بیان جو ہے وہ بدل چکا ہے, آپ کے بیٹے نے اعتراف جرم کر لیا ہے, تو آپ کوئی نئی بات کر لو, وہی پرانی بات کرنے کا کیا فائدہ. اچھا اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم بہت ہی سادہ اور معصوم سے لوگ ہیں, ہم نے دعا زہرا کو بہت ہی اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا. حالانکہ وہ زبردستی ہمارے گھر میں آ گئی, لیکن پھر بھی ہم نے اسے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا. ہم کوئی گینگ نہیں ہے, ہمارے جو ہے وہ اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں, ہماری سیلریز نہیں آ رہی, ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے زندگی گزارنا. میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ کیس کو بھگتانے میں جو پیشیوں میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم بہت ہی مشکل میں ہیں. ان لوگوں کے اتنے جھوٹ پکڑے گئے, لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے. ایک طرف بیٹا الگ بیان دے رہا ہے, اس کے بالکل یکساں مختلف جو ہے وہ بیان اس کی ماں دے رہی ہے. اب پتہ نہیں کہ اس بیان پر اب ماں جی کی کیا چھترول ہونے والی ہے, وہ تو خیر ہم بھی دیکھیں گے. اچھا اس کے علاوہ آج ظہیر اور شبیر کی جو ہے وہ بیل کا سماعت ہونی تھی, بیل کے لیے جو انہوں نے درخواست دی تھی اس کی سماعت ہونی تھی. لیکن مہدی علی کاظمی صاحب کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں, وہ تو آتے ہی نہیں ہیں فی الحال سماعتوں پر, جو بھی کورٹ کی کارروائی چل رہی ہے اس میں نہیں آتے. آج جبران ناصر صاحب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف تھے, تو وہ اس کے پیشی پر آ نہیں سکے. اگر وہ دلائل دیتے تو جو ہے وہ ان کی ضمانت منسوخ ہو جاتی. لیکن ہوا یہ کہ جبران ناصر صاحب کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بیل گرانٹ کر دی گئی ہے ظہیر اور شبیر کو 1 اگست تک کے لیے. اب اس بات پر بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ جب اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا, تفتیش میں بات سامنے آ گئی کہ وہ مجرم ہے, تو اسے پھر کیوں بیل دی گئی. لیکن اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. 1 اگست بھی ظاہر دور نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کر چکا ہے, اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ اب سیف جگہ پر ہے. پہلے ان لوگوں کے پاس تھی تو بہت جو ہے وہ ٹینشن کی بات تھی اس وقت, لیکن اب دعا زہرا صحیح جگہ پر موجود ہے, سیف ہاتھوں میں موجود ہے, تو اب ظاہر کہاں جائیں گے, کہاں تک بھاگیں گے. 1 اگست بھی دور نہیں ہے. انشاءاللہ 1 اگست کو جب ان کی ضمانت جو ہے وہ ختم ہوگی تب ان کو گرفتار بھی ضرور کر لیا جائے گا, اور تب تک جو ہے وہ کیس کی تفتیش کچھ اور آگے بڑھے گی, اور کچھ اور نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی.